الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواہ البخاری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، اور آپ نے اس دنیا میں آ کر کے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا. اس دنیا کو ہم کیسے برتیں کہ اللہ رب العزت خوش ہو اور اس کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں اونچا مقام عنایت فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ احسان کے نتیجے میں ہے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان سے تعبیر کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ نے حق بتایا، باطل بتایا، آپ نے سچ بتایا، اس کا راستہ بتایا، دنیا کی حقیقت بتائی، اور آخرت میں اللہ رب العزت کے ہر رتبے بلند پانے کا سلیقہ سکھایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ احسان کے نتیجے میں ہے. ایک شخص جو ہمارا محسن ہے، ایک شخص جو ہمارے لیے اس دنیا میں اس نے تکلیفیں جھیلی، وہ شخص جس نے ہم کو جہنم سے آزادی دلائی، وہ شخص جس نے ہم کو یہ بتایا کہ اس دنیا میں تم کو اللہ کا بندہ بن کر کے کیسے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے آخرت میں خوش ہو اور رتبے بلند تمہیں عطا کرے، ان کا احسان عظیم ہے. وہ محسن اعظم ہے ہمارے. اس لیے ہمارے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں محبت کا پیدا ہونا فطری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے زیادہ، ساری چیزوں سے زیادہ اپنی جان کو چھوڑ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری چیزوں سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں اپنی جان کو چھوڑ کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، جب تک کہ تم مجھ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ بنا لو تو مومن نہیں ہو سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب اپنے آپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب بناتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الآن یا عمر، عمر تمہارا ایمان اب جا کر کے مقام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر کے محبت کرتی ہے. یہ ربیع الاول کا جو مہینہ چل رہا ہے، پورے دنیا میں اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، ہفتے منائے جاتے ہیں، طرح طرح کے پروگرام اور تقریبات ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو جان ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے اس کا تقاضا ہے وہ پورا ہونا چاہیے. محبت جھوٹی نہیں ہونی چاہیے. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا احترام کرتا ہے، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے چشم ابرو کو دیکھتا ہے، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ایک ایک حکم کی تعمیل کرتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. قرآن مجید میں ارشاد ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت اور فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. ہماری ذمہ داری پہلی یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جہاں بھی ہو ہم ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. وہ بدنصیب ہے جو کسی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجے. یہ حدیث ہے. دوسرا تقاضا محبت کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. ہماری زندگی میں وہی ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے تعلیمات کے مطابق ہو جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی بات مانی جائے، آپ کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزاری جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو حکم مانا جائے، زندگی میں آپ کے احکامات کی تعمیل کی جائے.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. قسم خدا کے وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم بنانے ان امور میں جس میں نظام ان کے درمیان ہو، پھر وہ اپنے دل میں آپ کے فیصلے کی روشنی میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر دیں. تو کتنے احکامات ہیں ہماری زندگی میں، احکامات ہی احکامات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں. تو آپ کا جو فیصلہ ہے ہماری زندگی کی گہما گہمی میں ہر نقطے کے سلسلے میں اس کی فرمانبرداری کرنا اور اپنے نزاعات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مان لینا، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اسی پیار اور محبت اور اپنائیت کے ساتھ پھیلایا جائے جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کی راہ میں آپ کو گالی دی گئی، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو دھکا دیا گیا. وہ جسم اطہر جس سے بہتر نہ کوئی جسم پیدا ہوا ہے نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے خون نکلا اس لیے کہ آپ نے بندگان خدا کو اللہ رب العزت کی دین کی دعوت دی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم بالتی ہی احسن ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. حضرت علی کو آپ نے پاس بلایا اور کہا یا علی لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. اے علی تمہارے ذریعے سے اگر اللہ رب العزت کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے دنیا و ما فيها سے بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی دین کی دعوت پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ ان بندگان خدا تک پہنچائیں جہاں تک کہ پیغام نہیں پہنچا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی، اس کی اشاعت اور اس کے غلبے کے لیے اس زمین پر ہم کام کریں. انبیاء اس زمین پر قیام عدل و قسط کے لیے بھیج جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر قیام عدل و قسط کے لیے مبعوث کیے گئے. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اس زمین پر انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی بھیجی تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، اس زمین پر اللہ رب العزت کا پرچم لہرانے کے لیے آئے تھے. تو اقیم الدین ولا تفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس میں انتشار و افتراق میں مبتلا نہ ہو جاؤ. دنیا میں سارے ازم رائج ہیں، دنیا میں کفر ہے، شرک ہے، تشکیک ہے، کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، دنیا کے بنائے ہوئے لوگوں کی ازم ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اس لیے لوگ پریشان حل ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام جب اس زمین پر قائم ہوگا تو سکھ ہوگا، چین ہوگا، امن ہوگا، شانتی ہوگی اور اس زمین پر قیام عدل و قسط ہوگا. یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تقاضے جن پر ہمیں چلنا چاہیے اور اپنی زندگی کا لاہ عمل اس کے روشنی میں مدینہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ غفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.